اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آپ کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قدیم شہر بابل، جس کو انگریزی میں بیبیلون کہا جاتا ہے، اور اس کو میسوپوٹیمیا جو کہ موجودہ عراق ہے اس کا ایک قدیم شہر بھی گردانا جاتا ہے۔ یہ شہر کیا ہے، کہاں پر واقع ہے، اس شہر کے گرد و نواح کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے چند حقائق اور دلچسپ معلومات کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس کا آپ کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہے اور اس سے آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ دوستو، عراق ایک پرانی تاریخی شہر جو کہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صدام حسین مرحوم نے ان جو کھنڈرات جو ہیں ان کی دیواروں کی کافی مرمت کروائی اور اسے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنایا تھا۔ ہم بابل شہر میں چلتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو پسند ہوگا۔ یہ میسوپوٹیمیا جو موجودہ عراق ہے اس کا ایک قدیم شہر بابلونیا اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت موجودہ بغداد شریف سے 55 میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 175 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بنوقد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ مولک باغات، جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے، اور 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا، اور 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز جو ہیں وہ قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب صرف اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ مسلمان تاریخ دان اور قرآن پاک کے حوالے سے بابل ایک قدیم شہر یا ملک کا نام ہے، اور بابل کا جو ذکر ہے وہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کی کہانی اس کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کچھ نے اس شہر کا نام بیبیلون اور ملک کا نام بیبیلونیا یا بابل رکھا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات بغداد شریف سے 3 یا 4 میل دور دجلہ ہائی وے پر واقع ہیں۔ مسلمان تاریخ دانوں اور جغرافیائی کے مطابق بابل کا شہر اسلام کی آمد سے طویل عرصہ قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ بابل کی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 400 ہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا، اور ابن نوافل نے اس کے وجود کا ذکر جو ہے وہ کیا تھا۔ ان کے مطابق اس کی عمارتوں کو عراق میں سب سے قدیم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بادشاہوں نے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا تھا، ان کے جانشینوں نے بھی دارالحکومت کے طور پر اسے استعمال کیا، اور ابن نوفل صفحہ نمبر 344 پر یہ معلومات گیون ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ وہی شہر ہے جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ آج کل کھنڈرات کے سوا یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، تاہم کھنڈرات کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی موجود ہے، اور مسلمان تاریخ دانوں والا حصہ جو ہے اس پہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہاں پہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کا اللہ معاف کرے ہمیں تاریخ میں تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کے بارے میں بڑے کانشیس اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ اس کی کوئی اچھی جو ہے ہسٹری نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں جو بابل شہر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں بابل شہر کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ
لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ناظرین، یہ جو شہر ہے اس کی تصاویر جو ہیں یہ بھی آپ یقیناً اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور ان تصاویر سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو شہر ہے اس شہر کی تاریخ جو ہے وہ کیسی ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں کچھ اور بھی آپ کو معلومات جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں کہ بابل کا ذکر جو ہے یہ ہاروت اور ماروت کے ساتھ تو ہے ہی، اسی طرح سلطنت بابل جس کو بیبیلونیا بھی کہتے ہیں، ان دو سلطنتوں کا نام ہے جو کہ جنوبی میسوپوٹیمیا میں قائم ہوئی۔ پہلی سلطنت قدیم بیبیلونیا کا دور تقریباً 1750 تا 1200 قبل مسیح کا ہے، اور اس کا جو بانی ہے وہ ہموراہی تھا، جبکہ نیا بیبیلونیا یا کلدانی سلطنت کا جو دور ہے یہ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ نیبو پولیسار نے ایشوری سلطنت کے کھنڈروں پر قائم کیا، اور جسے شاہ بندو قدر نصر یا بخت نصر جو ہے اس نے عروج بخشا۔ ان دونوں ہی سلطنتوں کا دارالحکومت جو ہے وہ بابل تھا، اور 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس یعنی ایران میں شامل کر لیا۔ بیبیلونیا اپنے عہد کا مہذب ترین ملک تھا، یہاں کی زبان موجودہ سابی زبانوں یعنی کہ عبرانی اور عربی کی ماں تھی۔ اس کا رسم الخط میخی یا پکانی سیگوشی جسے کہتے ہیں دنیا کے قدیم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ مظاہر پرست تھے لیکن انہیں مذہب سے زیادہ دنیا سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے معبد بھی بنائے، لیکن ان سے کہیں زیادہ پرشکوہ جو ہے شہر اور باغات انہوں نے تعمیر کیے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ جو شاہی محل اور باغ ہے، یہ جو قدیم باغ ہے یہ اور معلق باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے۔ بابل کے لوگ علم ریاضی کے ماہر بھی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی علم ہیئت کو سائنس کا جو ہے وہ درجہ عطا کیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیٹیو چیزیں آپ کو ہم بابل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ بابل جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی، تو تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں ہی رہتے تھے۔ جب حابیل اور قابیل ان کا قصہ ہوا، یعنی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ناراض ہوئے۔ قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا جو نام ہے وہ بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ اور پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام نبی مابعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی، تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد بپا کیا، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ ابن حشام کہتے تھے کہ بابلون سبا والوں میں سے ایک شخص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر حکومت کرتا تھا۔ یہ ایک اور ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے روایت۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے حوالے سے بھی ایک بات کی جاتی ہے، اور وہی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو جب نمرود نے، آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اور آپ نے جو ہے وہ ایک اللہ یعنی کہ ایک حق جو ہے اس کی آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی، اور اس کی وجہ سے نمرود آپ کا دشمن بن گیا، اور نمرود جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ختم کر دے۔ آپ کے اوپر اس نے بے تحاشا حملے بھی کیے، باقاعدہ آپ کو آگ میں جلانے کی معاذ اللہ کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے آگ جو ہے وہ آپ کے لیے سلامتی والی ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ نمرود کی جو بادشاہت ہے اس کو بھی آپ نے خطرے میں ڈال دیا، یعنی کہ بت پرستی سے آپ نے لوگوں کو منع کیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، آپ نے خدا تعالیٰ یعنی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علیہ اعلان تذکرہ کیا، اور اس کی پاداش میں یعنی کہ اس کو جرم سمجھا گیا معاذ اللہ، اور آپ کو جو ہے وہ آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ کی رحمت سے آگ جو ہے وہ سلامتی والی ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی سلطنت بابل کے اندر
اندر پیش آیا. یہ بھی بابل کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ اس کی ہسٹری میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے اور یہ بھی اس کے تلخ حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی اور بے شمار ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو وزٹ کیجیے. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. السلام علیکم.